ہر حاجت کو پوری کرنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن آج کل ہم نے اپنی ضروریات اور اپنی جتنی بھی ضروریات ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوری ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں قبر والے کے پاس چلے جائیں، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ لیکن ضروریات پورا کرنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ سنا ہوگا لقمان حکیم کے بارے میں۔ لقمان حکیم ایسے بڑا بزرگ تھا جس کے اللہ رب العزت نے اس کی جو نصیحت اللہ رب العزت کو پسند آ کر اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کے نام سے سورۃ لقمان کی سورۃ قرآن مجید میں اس کو جگہ دی۔ لیکن جب اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جب سب سے پہلے نصیحت کی تھی، وہ اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس عقیدے پر اس مسئلے پہ اتر گئے کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور بیماری پریشانی سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ جو مادہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اور کس کے سامنے جھکانا ہے وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں وہ حوصلہ عطا فرمائیں گے، وہ ہمت عطا فرمائیں کہ ہمارے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت پر ایمان رکھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا ہے، اور اللہ رب العزت کو مشکل کشا مانا ہے، اور اولاد دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہے، اولاد لینے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو عورت کسی کو بچہ دینا چاہے یا بچی دینا چاہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت یہ چاہیں گے ایک ہی ماں کے پیٹ سے اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت بچہ بھی دے سکتا ہے بچی بھی دے سکتا ہے، تو اس کی یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ جب ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوگا تو ہمارے سامنے کوئی بھی مشکلات آئیں تو ہماری نظر صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونی چاہیے۔